نماز ہر امت میں فرض رہی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ صبح فجر کی نماز صرف آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پڑھی تھی، یا اس وقت انہوں نے پڑھی تھی، یا ظہر کا وقت مطلب کہ فلاں نے نماز پڑھی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب ان کو نجات ملی، اور عصر کا وقت وہ یعقوب علیہ السلام، مغرب کا وقت داؤد علیہ السلام، اور مچھلی کے پیٹ سے نجات ملنے کی وجہ سے وہ یونس علیہ السلام. تو یہ بات بالکل نہ یعنی کہ بے ثبوت اور بے دلیل ہے، اس لیے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا کسی طور پر بھی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا کہ نمازوں کے 2 اوقات ہیں جو مقرر ہوئے، نمازوں کی تعداد جو نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں موجود ہے، اور ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی تھیں، اور پھر ایسا ایسا اس میں تخفیف ہوتی رہی، یعنی کم ہوتی رہیں، اور آخر پھر 5 نمازیں رہ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ادائیگی میں 5 ہیں، لیکن ثواب، اجر و ثواب ان کا وہ 50 کا ہی ملے گا، اور یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ ہر نیکی 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا ہر نیکی پر. تو گویا کہ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر، تو 5 50 کے. اسی طرح روزے جو ہیں 1 مہینے کے روزے وہ 10 مہینوں کے برابر. ٹھیک ہے. اور شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ 2 مہینوں کے برابر. اس طرح گویا کہ جس طرح کی پورا سال نماز روزے رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اس امت کے لیے، اعزاز ہے حقیقت میں یہ. تو 5 نمازیں فرض ہیں اور قیامت تک فرض رہیں گی، پڑھنا فرض ہے. اور البتہ جہاں تک وقت کا تعلق ہے تو وقت کی تعیین جو ہوئی ہے، یا وقت مختلف اوقات میں جو نمازیں ادا کی گئی ہیں، اول وقت اور آخر وقت، اور پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے یعنی 2 حدوں کے درمیان میں ہے، یعنی یہاں سے آغاز ہوتا ہے یہاں تک یہ چلتا ہے، لیکن اس کے درمیان پڑھنا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے. تو وہ اگلے دن یعنی کہ رات، مثال کے طور پر جب معراج پہ آپ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کی صورت میں ایک تحفہ دیا نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کو. تو اگلے دن پھر جبریل علیہ السلام فجر کے وقت میں تشریف لائے ہیں. نبی علیہ السلام کو فجر کا اول وقت بتایا ہے کہ اس وقت سے اس نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آخر وقت بھی بتا دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اتنا وقت ہے اس کی نماز کی ادائیگی کے لیے، اور افضل وقت یہ ہے شروع میں ہی سے ادا کیا. پھر ظہر کے وقت بھی تشریف لائے، پھر عصر کے، پھر مغرب، پھر عشاء کے. تو یہ دنیا میں ہوا ہے. وقت نمازوں کے جو اوقات بتائے گئے ہیں جبریل علیہ السلام نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا زمین پہ بتائے گئے ہیں، یہ آسمانوں پہ نہیں بتائے گئے. بتا 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں اس امت پر وہ آسمانوں پہ ہوئی ہیں. ان کی جو تفصیل ہے پڑھنے کا طریقہ اور ہر نماز کی رکعت کتنی ہے وہ زمین پر پھر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو یہ محترم عزت مآب صدر پاکستان صاحب کا یہ کہنا جو ہے کہ سب سے پہلے یعنی نماز کی تاریخ یعنی فجر کی یہ تاریخ ہے اور ظہر کی یہ تاریخ ہے، اور یہ میرے خیال میں تاریخ ہی ہے اور شریعت نہیں. یعنی کہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بات سنی یا کہاں سے پڑھی، اور وہ کتاب کیسی تھی، یا اتھینٹک تھی، اور لکھنے والا کیسا تھا آدمی، یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم جانتے ہیں قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی تعلیم اور احادیث کی روشنی میں وہ یہی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. البتہ جو انہوں نے محترم صدر پاکستان صاحب نے بات جو بیان کی ہے اس کی دلیل
شاید کتب الستہ میں جو سیاستہ ہیں حدیث کی بنیادی 6 کتابیں ہیں، اور دیگر جو 5 اور ہیں جو بنیادی حدیث کی کتابیں ہیں، ٹوٹل 13 میں ملا کر، جن میں تقریباً صحیح حدیثیں ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی تاریخ کی کتاب میں ہو، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث میں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم۔